حماس اور اسرائیل کی لڑائی تاحال جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی یہ جنگ ابھی تک اسی طرح جاری ہے جس طرح اس جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس آج کی ڈیٹ میں یہ ہیں کہ اسرائیل میں اس وقت ایک سوگ منایا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں ان کے کچھ آفیسرز مارے گئے ہیں اس جنگ میں۔ حماس نے گزشتہ روز 10 آفیسرز اسرائیلی فوج کے ان کو مارا اس جنگ میں، اور یہ بہت اہم اور بہت اعلیٰ عہدے کے افسران تھے ان کو مارا، جس پر آج اسرائیل میں ہر طرف سوگوار ہے، ہر طرف سوگ کی صورتحال ہے۔ ان جو آفیسرز مارے گئے ہیں یہ ان میں ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک کرنل، ایک میجر اور کیپٹن اور اس طرح کی دیگر اہم عہدیداران تھے اسرائیلی آرمی کے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ وہی آفیسران تھے کہ جنہوں نے حماس کی پارلیمنٹ پر قبضہ کیا تھا۔ ظاہر ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ حماس کے انٹیلیجنس ذرائع کتنے مضبوط ہیں، اور یہ حملہ اس طرح سے کیا گیا کہ یہ جو ٹیم تھی ایک سرچ آپریشن کر رہی تھی۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک بلڈنگ میں جو ہی یہ لوگ گئے، ان پر ایک ہلکی سی فائرنگ ہوئی۔ جب یہ سارے لوگ اس طرف گئے، انہوں نے اس طرف اپنا فوکس کیا اور جوابی فائر کرنے شروع کیے، تو اچانک جس جگہ پر یہ اسرائیلی فوج کا افسران اور اسرائیلی فورس کھڑی تھی، وہاں پر جو بم نصب کیے گئے تھے وہ پھٹنا شروع ہو گئے، وہ بلاسٹ ہونا شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں اور ایک اپوزٹ جو سائڈ تھی اس سے فائرنگ آنا شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں ان کے جو 10 اعلیٰ افسران تھے وہ مارے گئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہ وہی افسران کے جنہوں نے حماس کے پارلیمنٹ پر قبضہ کیا تھا۔ ظاہر ہے ان کو اس طرح سے مارنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حماس کے جو انٹیلیجنس ذرائع ہیں وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، جنہوں نے ان خاص افسران کو ان پر نظر رکھی، ان کے لیے گات لگایا اور ان کو پھر ان کو قتل کیا۔ ان کو ایک اور اہم معاملہ اسی حوالے سے آج اسی اسرائیل اور حماس جنگ کے حوالے سے ایک اور اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کی ویب سائٹ ہیک کر دی گئی۔ ہیکرز نے اسرائیلی آرمی کی ویب سائٹ ہیک کر کے یہ کہا کہ اسرائیل چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، چاہے جتنی بھی لڑائی لڑ لے، لیکن وہ حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اسرائیل کبھی بھی اسرائیلی فورسز حماس کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ ہیکر نے جو اپنی شناخت ہے وہ اردن کا ہونے کا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ شاید کہ وہ اردن میں ہے یا اردن کا باشندہ ہے۔ بہرحال اس معاملے کی تصدیق تو نہیں کی جا سکی کہ ہیکرز کہاں ہیں، لیکن اسرائیلی فورسز کی جانب سے، اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ ضرور تصدیق کی گئی ہے کہ اسرائیلی آرمی کی ویب سائٹ ہیک کی گئی ہے۔ اسرائیل کے پاس اس وقت امریکہ سمیت اعلیٰ ترین ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ہر پلیٹ فارم پر جنگی ہتھیاروں سے لے کر ہر طرح کی ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن ان کی آرمی کی بھی ویب سائٹ ہیک کر دی گئی ہیں۔ حماس کی جو سپورٹ کرنے والے ہیں یا جو حماس کے ساتھ چلنے والے ہیں، یقیناً وہ بھی کسی اس سے کم نہیں ہے۔ یہ تو جنگی محاذ تھا، اب سیاسی محاذ پر دیکھ لیتے ہیں کہ ایک طرف تو امریکن صدر نے گزشتہ روز یہ بیان دیا تھا کہ اسرائیلی جو بربریت ہے، اسرائیلی جو جارحیت ہے، مسلسل بمباری ہے، وہ اسرائیل کی جو عالمی سطح پر اسرائیل کو کمزور کر رہی ہے، اور اسرائیل کو جو عالمی سطح پر جو سپورٹ حاصل ہوگی اس سے یہ محروم کر رہی ہے۔ اسرائیلی جو بمباری ہے وہ عالمی سطح پر جو اسرائیل ہے وہ اپنی سپورٹ کھو رہا ہے، جتنا بھی تعاون تھا وہ کھو رہا ہے، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہمیں چاہے کتنا بھی عالمی پریشر، کتنا بھی عالمی دباؤ دیا جائے، لیکن ہم اس جنگ سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کے ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے امریکن صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے، برنی سینڈرز ان کا نام ہے، انہوں نے امریکن صدر کو خط لکھا ہے کہ اسرائیل کو دی جانے والی $10 ارب کی ایڈ اس کو واپس لیا جائے۔ یہ امریکہ کے پیسے ہیں، امریکہ کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں، اور یہ $10 ارب اسرائیل نہتے مسلمانوں پر، فلسطین کے نہتے لوگوں پر استعمال کر رہا ہے، اور یہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور یہ انہوں نے اس بات کی تنبیہ کی ہے امریکن صدر کو، ان سینیٹر نے، کہ یہ امریکہ کی جو وائلنس ہے، جو امریکہ کی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ یقیناً امریکہ کو بھی اور جو بائیڈن کو بھی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ امریکہ میں اگلے سال الیکشن ہونے کو ہے، اس وقت
وقت جو بائیڈن کی اور تمام سیاسی جماعتوں کی الیکشن کمپین زور و شور سے جاری ہے. ایک طرف تو جو بائیڈن کے اعلانات اور جو بائیڈن کے اقدامات اسرائیل کے حق میں تھے اور اس جنگ کے آغاز پر شاید کہ بہت خوشائن لگ رہے تھے، لیکن اب جو بائیڈن کی سیاست کے لیے یہ جتنے بھی اقدامات تھے وہ اب خطرناک ثابت ہو رہے ہیں. اور جو بائیڈن کی سیاست یہ جو وار شروع ہوئی ہے اسرائیل کی اور حماس کی، اس میں جو امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا تو وہ ان کے سیاسی کیریئر پر ابھی سوالیہ نشان ہے. ان کے لیے ابھی کافی مسائل پیدا کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ میں جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں، امریکہ کے شہری ہیں، ان کو ایک ٹیکس ایک چیز کے بارے میں ان کو کلیئر ہے کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کیسے کلیکٹ ہو رہا ہے. تو اب یقیناً جو امریکہ کی عوام ہے، امریکہ کے لوگ ہیں، ان میں یہ تحفظات پائے جا رہے ہیں، یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں لوگ کہ امریکہ کے لوگوں کا، عام لوگوں کا پیسہ وہ دوسری جگہ پر ایک ایسی جنگ میں لگ رہا ہے کہ جو شاید امریکہ کی بھی نہیں ہے، اور جو عام لوگوں کے قتل عام میں جو ایک جنگ ہے یہ اس میں پیسہ لگا رہے ہیں. تو یہ جو برنی سینڈرز کا خط تھا، اس پر ابھی تک امریکن صدر کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، لیکن یہ معاملہ ضرور ہے کہ اس جنگ میں اس اسرائیل کی جس طرح سے امریکہ نے سپورٹ کی، جو بائیڈن نے سپورٹ کی، شاید کہ کسی اور ملک نے نہیں کی، لیکن اب امریکہ اس چیز سے اسٹیپ بیک ہونے پر، جو بائیڈن جو گورنمنٹ ہے وہ اس سے اسٹیپ بیک ہونے پر مجبور ہے، کیونکہ ان کی اپنی سیاست بھی داؤ پر لگ چکی ہے اور کچھ عالمی قوانین ہیں جن کی خلاف ورزیوں کا امریکہ بھی مرتکب ہو رہا ہے.